تو اب اس میں جو آپ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جانتا ہوں. مثلا حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں اسپیکر صاحب ہیں یاز صادق, اسحاق ڈار صاحب ہیں, عرفان صدیقی صاحب ہیں, رانا ثناءاللہ, راجہ پرویز اشرف, نوید قمر, ڈاکٹر فاروق ستار, اعجاز الحق اور خالد حسین مکسی. آپ کی جو ٹیم ہے اس میں عمر ایوب صاحب ہیں, علی مین گنڈا پور صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, سلمان اکرم رایا صاحب ہیں, صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ ناصر عباس. اس میں جو سلمان اکرم رایا صاحب ہیں وہ ایک بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں. جی بالکل ہیں, آپ کی طرح. جی تھینک یو. وہ ہے بالکل اچھا وکیل ہے. اچھا, اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو سب لوگ ہیں یہ مختلف تقریروں میں, پریس کانفرنسوں میں, ٹی وی شوز میں یہ فگرز دیتے رہے ہیں مختلف, جی یہ کہتے رہے ہیں جی گولیاں چلائیں. عمر ایوب صاحب نے تو ہمارے شو پہ کہا کہ مشین گن چلائی گئی. جی وہ کوئی ذکر ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہا. وہ یہی تو ریزن ہے میر صاحب. مطلب ہم نے اگر یہ کہا کہ اتنی چلائی گئی ہے اور ہم ٹی او آر اس کا بنائے تو کمیشن اس میں سے کیسے باہر آئے گا؟ اس لیے ہم نے کہا کیا گولی چلائی گئی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ تھا, کس نے آرڈر کیا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹی او آرز ہے یا ہمارے جو ان رائٹنگ انہوں نے مطالبات دیے وہ بڑے فیئر ہے اور امپارشل ہے اور دونوں پارٹیز کے اس کو دیکھ کر کے کیا ہے. اچھا, کیونکہ جب آپ بنا رہے تو آپ نہیں کہتے کس نے فلاں نے فلاں کو مارا, آپ کہتے ہیں فلاں کو کس نے مارا. آپ بھی وکیل ہیں اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی وکیل ہیں. اب آپ کی بات میں وزن نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایکچولی یہ ٹی او آر سجیسٹ کیے ہیں. ٹی او آر ہم نے سجیسٹ کیے, یہ بھی اس میں سجیسٹ کرے, اور ہم نے کوئی ایسا بھی نہیں کیا جو ہمارا سٹینس نہیں ہے. یہ کیسا یہ ٹی او آر ہے, ٹرمز ہے جو ڈٹرمن کرنا ہے کمیشن نے. اچھا, اب آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے. آپ ایک وکیل کے طور پہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے ٹی او آر سجیسٹ کیے ہیں, لیکن آپ کی طرح رانا ثناءاللہ صاحب بھی وکیل ہیں. جی, وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ نے اس میں وہ باتیں نہیں کی جو آپ پہلے کرتے رہے ہیں, تو کیا وہ مذاکرات کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھو مذاکرات اس کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اور وسیع کرے. اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں مسنگ بندوں کا ذکر کریں. ہم نے دو مطالبات رکھے. ایک مطالبہ یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل جو اسیران ہیں ان کی آپ رہائی کریں. 9 مئی کے بعد جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں یا کنوکٹ ہوئے, جیلوں میں کنفائن کیا گیا, ان کی ایک ہمارے پاس ہے کہ یہ آپ کر دو. باقی اوورآل تو ہم نے مطالبہ ہی نہیں کیا. ان کے ساتھ ساری لسٹ ہے. اگر ہم نے ایک رکھا ہے کہ جی کتنے لوگ مسنگ ہے, کتنی کی ڈیتھ ہوئی ہے, کتنی لوگ انجرڈ ہے, وہ تو کمیشن خود ڈٹرمنٹ کر لے گا. ہم اگر دیں گے ان کو کہ جی ہمارے پاس اتنے ہیں تو ہمارا فگر ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ویسے آپ کے پاس کوئی اپنی اتھینٹک فگر ہے کس چیز کی؟ مسنگ پرسنز کی؟ اور یہ سب کورس ہمارے پاس مسنگ فگر ہے. جو لوگ مرے گئے تھے وہ کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں کہ پہلے 12 تھے, پھر اس میں سے ایک زخمی میں تھے, اس زخمیوں میں سے 2 مرے تو 14 ہو گئے ہیں. وہ کورٹ کے سامنے. تو یہ آپ کی پارٹی کی آفیشیل فگر 12 ہے؟ نہیں, ہماری جو آفیشیل فگر ہے وہ 14 کی ہے, جو اس میں جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اضافہ ہوا ہے. اور باقی جو ہمارے مسنگ ہے اس مسنگ لسٹ میں سے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہماری مسنگ لسٹ میں سے جو سکورز مسنگ ہے ان میں سے اگر کوئی ہمیں کنفرم ہوا کہ وہ بھی اس کی وہ ڈیڈ ہے تو وہ انکلوڈ کریں گے. اچھا, میں سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ جو فگرز ہیں ان میں کافی تضادات پائے جاتے ہیں, مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. ذرا دیکھیں. 278 لوگ انہوں نے سیدھے گولیاں مار کے شہید کیے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. ہم وہ بات کریں گے جو کہ مصدقہ آئیڈینٹیفائڈ, جن کے جنازے ہو چکے ہیں, تدفین ہو چکی ہے, پکٹوریل ویڈیو ایویڈنس ہے, وہ 12 کی ہے اس وقت. 11 کی اموات کی جو ہے نا وہ کنفرم خبر ہے ہمارے پاس. باقی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں سے کم از کم 20 افراد شہید ہوئے. تو ایک فگر ہے 278, پھر آئی 20, ابھی آپ 14 کہہ رہے ہیں, ایک 11 ہے. تو 12 کی انیشلی جو فگر تھی وہ 12 جو ہوئے تھے دوسرے تیسرے دن. سلمان صاحب جو کہہ رہے ہیں 20, یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہماری لسٹ بن رہی تھی, جو ڈیٹا کلیئر نہیں ہوا تھا کہاں ہے, تو یہ شاید اس وقت کی ہے. 278 کا ہم نے نہیں کبھی بھی فگر پارٹی نے نہیں دیا, سیکٹری انفارمیشن نے کبھی نہیں دیا, ہم نے کبھی نہیں دیا, ہمارے آفیشیل ڈیٹا پہ کبھی نہیں آیا. ہماری یہی فگر ہے جس کو آپ نے کوٹ کیا. اچھا, اب یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی آفیشیل فگر 14 ہے, اب 14 ہے, جی 14 ہے, تو آپ جب اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو ان 14 افراد کے نام, ولدیت, ایڈریس وغیرہ آپ دیں گے؟ یہ سب کورس ہمارے پاس ہے, سارا کچھ ہے, سب ای ٹو زی موجود ہے. تو کورٹ میں بھی ہم نے سبمٹ کیا ہے, تو اس سے دیر از نو ڈینائل آف دی فیکٹ. اب ایک بڑا اہم سوال ہے, اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے, جی, اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی انکوائری جو ہے وہ
2 ہفتے میں یا 10 ہفتے میں مکمل ہو جائے گی اور پھر اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ آئے گی؟ میر صاحب یہ بہت سیریس ایشوز ہے اور 2 قسم کی رپورٹیں آ جاتی ہے. کچھ ایسی رپورٹیں بھی ہوتی ہیں کمیشن آج تک جو بنی ہے وہ حکومت کی انٹرنل معاملات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کہاں حکومت فیل ہو گئی, کہاں وٹ وینٹ رانگ, اور وہ رپورٹ حکومت اپنے لیے رکھتی ہے تاکہ اپنی اصلاح کر سکے. کچھ ایسی رپورٹیں ہوتی ہے کہ وہ پبلک کی جاتی ہے, جس طرح کمیشن کی کئی ساری رپورٹیں بنی تھی جی, مختلف وقوعوں پہ رپورٹیں بنی تاکہ وہ ڈسکلوز بھی ہو گئی ہے. تو اس میں اگر ہم بیٹھیں گے تو اس میں سارا کچھ ہوگا. ایک یہ بھی ہوگا کہ وہ رپورٹ کتنے دنوں میں آ جائے, یہ بھی ہوگا کون اس میں ممبر ہوں گے, اور وہ رپورٹ جہاں کمیشن بیٹھے گا وہ کہاں بیٹھے گا اور کتنے دنوں میں کنکلوڈ ہوگا. اور وہ obviously جو رپورٹ آئے گی وہ پھر کمیشن پہ وہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ اس کی رپورٹ دیکھو پہلے وہ کیا کرنا چاہتا ہے. وہ پارٹیز کو دینا چاہتا ہے اور پارٹیز کی ثوابدید پہ چھوڑتا ہے کہ اس کو ڈسکلوز کرے, یا کمیشن یہ ہولڈ کرتا ہے کہ نہیں اس کو فار دس پرپز اس کو استعمال کرے. اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا, نہ 9 مئی کے واقعات پہ نہ 26 نومبر کے واقعات, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کیا ہوا, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایٹ لیسٹ کمیشن کی طرف آگے نہیں بڑھتے تو پھر تو کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی. ہم نے تو 2 مطالبات کیے ہیں, اگر ایک مطالبہ آپ نہیں کرتے تو باقی رہ جائے گا اسیران کی رہائی. تو ایک کے لیے تو میرا نہیں خیال اپروپریٹ ہوگا آگے بڑھنا. ہم نے یہی کہا کہ آگے میٹنگ کریں گے پرووائڈڈ آپ اپنا ولنگ شو کرے کہ یس یہ کمیشن بنتے جا رہا ہے. اب آپ 1 ہفتے میں جواب دیں گے تو 1 ہفتے کے بعد دیکھیں گے کہ حکومت کا کیا. لیکن آج تو رانا ثناءاللہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے تو حکومت کا جواب واضح ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. یہ بے شک وہ لکھ کر کے دے دے, جس طرح ہمیں کہا تھا کہ آپ ان رائٹنگ لکھ کے, تو یہ ان رائٹنگ لکھ کر کے دے دے. تو جس وقت اگر انہوں نے ان رائٹنگ لکھ کر کے دیا کہ اس پہ کمیشن سرے سے بن ہی نہیں سکتا یا کچھ ہوا تو پھر آگے دیکھیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ مذاکرات کا سلسلہ چلے گا. نہیں, میرا نہیں خیال کہ مذاکرات کا سلسلہ چلے گا. خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر آپ ولنگنس آپ کی نہیں ہے کہ آگے مذاکرات چلیں گے, کمیشن بنے گا, اور اگر آپ کہیں کہ یس کمیشن بنے گا, ٹی وار ہم نے طے کرنے, ججز پہ ہم نے ایگری کرنا ہے کون جج بنے گا, تو پھر تو میٹنگ ہو سکتی ہے کہ آگے کی طرف بڑھے جی, وہ کرو آؤ بیٹھیں, آج بیٹھتے ہیں ٹی وار طے کرتے ہیں, آج بیٹھتے ہیں ان میں ججز کو لگاتے ہیں. تو یہ تو ایک میٹنگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سرے سے کہیں کہ گور صاحب آپ ایک بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں, مجھے آپ کا پہلا الیکشن بھی یاد ہے قومی اسمبلی. جی آپ بالکل, آپ ادھر گئے بھی تھے ماشاء اللہ, آپ نے بڑے ووٹ لیے تھے اس میں, اس وقت آپ پی ٹی آئی میں نہیں تھے. آج جو حکومت کی مختلف جو شخصیات نے پریس کانفرنسز کی ہیں, میں نے رانا ثناءاللہ صاحب کی تو آپ کو سنوا دی, ان سے پہلے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بانی چیئرمین ڈیل کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس میں ان کے لیے مشکل ہوگا نکلنا, بیکاز کرپشن کی بھی ہے. وہ ڈیل کا کوئی نہ کوئی کر رہے ہوں گے. میں نے سنا ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار تھوڑا اوپر سے پریشر رکھو مگر اندر سے کوئی مجھے نکالو یہاں سے, میں نہیں بھگتنا چاہتا, یہ میرے سے غلطی ہو گئی. اچھا, اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہو تو حکومت کا ترجمان انفارمیشن منسٹر وہ یہ کہے گا کہ عمران خان دراصل ڈیل کرنا چاہتا ہے, اوپر سے وہ پریشر رکھنا چاہتا ہے, اندر سے وہ کہہ رہا ہے یار مجھے ادھر سے باہر نکالو, تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو غیر سنجیدہ لینگویج نہیں استعمال کرنے چاہیے, اور سیریس ہو کر کے کرنا چاہیے. اور اس لیے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر حکومت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے گی, کھلے دل کے ساتھ بیٹھے گی, نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے گی, اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے گی کہ ایک دوسرے کو سنے, تو مسائل کا حل نکل آ سکتا ہے, اور اس کا بھی نکل آ سکتا ہے. لیکن خان صاحب کی طرف سے واضح ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں تھرو کوٹ آؤں گا, میر صاحب ہی ہیز ڈن نو رانگ, ہی ہیز کمیٹڈ نو کرائم, ہی از انوسنٹ اینڈ ہی از گونا کم آؤٹ ایز اے فری مین. لیکن عطا اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں, یہ اس کی بھول ہے. وہ عطا اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہے, اس کے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ ان کا آفیشیل بیان ہے. خان صاحب نے کہا جدھر آپ چلانا چاہیں آپ چلائیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اب کمیشن بنائیں اور آگے بڑھیں. کمیشن کا مطالبہ ابھی بھی ہے. جو یہ ٹرائل چلا رہے ہیں, آلریڈی چلا رہے ہیں ایک اڈیالہ جیل میں, نہ امیہ والے بھی کیسز چل رہے ہیں, باقی بھی کیسز چل رہے ہیں, 200 کیسز ہے. 5 دنوں میں 3 سزائیں دی, کنوکشنیں دی 30 سال کی سزا دے دی, وہ بھی عدالتوں نے ختم کی. اعلیٰ عدلیہ پہ ہمیں یہ اعتماد ضرور ہے کہ یہ بیس لیس کیسز ہے, یہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہے, اور یہ میڈ اپ کیسز ہے. جس طرح القادر والی کیس کو دیکھیں, جس میں ٹرسٹی کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے لاس کاز کیا یا آپ نے بینیفٹ لیا, جو کبھی اونر نہیں بنتا اس پراپرٹی کا, اس یونیورسٹی کا کبھی بھی اونر نہیں بنتا, آپ اس کو بھی پراسیکیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل غلط ہے پولیٹیکلی, اور یہ وہ لوگ زیادہ تر کہہ رہے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے اور رول آف لا.
اور جو لوگ خاص کر جو لوگ چیٹر ہیں، آج بھی خان صاحب نے کہا کہ جو چیٹر ہیں وہ کبھی کمیشن نہیں بناتے، بیکاز ان کو نیوٹرل امپائر نہیں پسند آتا. کہ وہ یہ چاہتے یہی ہے کہ کچھ ایسا کام ہو کہ وہ اس میں سے انہی کی وہ سیر ہے. یہ جو عطا اللہ تارڑ صاحب جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب نے اوپر سے پریشر رکھا ہوا ہے، اندر سے وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں یار خدا کے لیے مجھے نکالو جیل میں سے. بالکل نہیں. خان صاحب سے آج تک ہماری یہی تو ساری دنیا کہہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے وہ سارے مخالفین یہی سوچ رہے تھے جو کہتے تھے 2 ہفتے نہیں گزارے گا، مہینہ نہیں گزارے گا، پھر کہہ رہے تھے جی یہ گرمی نہیں گزار پائے گا، سردی نہیں گزار پائے گا. وہ سارا گزار کر کے آیا ہے اور آج بھی بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 100 سال بھی گزارنے کو تیار ہوں، وہ کمپرومائزز ان چیزوں پہ نہیں کروں گا، رول آف لا پہ نہیں کروں گا، اپنے ملک پہ نہیں کروں گا، خودداری پہ نہیں یہ کروں انہوں نے گا. کہا ہے میں 100 سال گزاروں جی گا. بالکل، انہوں نے اوپنلی کہا کہ میں اس کا مطلب ہے وہ باہر ہی نہیں آنا چاہتے. نہیں، وہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ڈیل کر کے نہیں آنا چاہتا. ادروائز وائی شوڈ خان صاحب بی ان جیل ان دا فرسٹ پلیس؟ آئی مین آپ کس کیس میں؟ آپ کہتے ہیں عدت والا، آپ کہتے ہیں توشخانہ والا، آپ کہتے ہیں سائفر والا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی القادر والا. آپ بتائیں کون سی؟ آپ کے پاس کچھ بھی اور نہیں ملا، بیکاز ہی ہیز ڈن نو رانگ، ہی ہیز کمیٹڈ نو کرائم. تو یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تک گئے، وہ تکے نہیں، لیکن ان کی شوڈ نیور بی ان جیل. لیکن وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے، اور وہ کہتے رہیں یس پولیٹیکل پریزنر کی رہائی ہونے چاہیے، میں ڈیل نہیں کر رہا، میں لیگل پروسیس فالو کر کے آؤں گا انشاءاللہ. لیکن جب علیمہ خان صاحبہ للکار کے کہتی ہیں کہ ہمت ہے تو عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں کنوکٹ کر کے دکھاؤ، سزا دے کے دکھاؤ، تو یہ للکارہ مارنا جو ہے یہ صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک ٹرائل چلایا ہے اور اس میں انہوں نے کنکلوڈ کرا لیا ہے، اور پھر ایک امپریشن دی جاتی ہے کہ شاید وہ سب پرپس کے لیے ہماری طرف سے اس کی کنوکشن ہے یا ڈیلے ہے یا کچھ اور پرپس ہے. تو اس کو ایکسپیل کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر کل سنانا ہے تو آپ اپنا فیصلہ سنا لیں.